الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ڈاکٹر سید مجیب الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج سے ہم جس کورس کا آغاز کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے سیرت طیبہ کا موضوعات مطالعہ، دعوتی و اخلاقی پہلو، اور اس کورس کا کوڈ ہے 3909۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ جانتے ہیں کہ سیرت طیبہ کا مطالعہ عام طور پر دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ پہلے طریقے کے مطابق ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو زمانی اور تاریخی ترتیب سے پڑھتے ہیں، یعنی ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے کرتے ہیں اور زمانی اور تاریخی ترتیب سے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور سیرت طیبہ کے بکھرے ہوئے مواد میں سے اس موضوع سے متعلقہ مواد کو ہم اکٹھا کرتے ہیں، پھر نتائج ہم اخذ کرتے ہیں۔ اس دوسرے طریقے کو موضوعاتی مطالعہ کہا جاتا ہے۔ ہمارا یہ کورس بھی اسی طریقے کے مطابق مرتب کیا گیا ہے۔ ہم نے اس کورس میں دعوت اور اخلاق کے بارے میں سیرت طیبہ کے لٹریچر میں مواد اکٹھا کر کے اس کورس میں آپ کے سامنے جمع کیا ہے۔ یہ 9 یونٹس پر مشتمل کورس ہے۔ اس میں ابتدائی یونٹس اخلاق کے بارے میں ہیں اور آخری جو 4 یونٹس ہیں وہ دعوت کے بارے میں ہیں۔ پہلے یونٹ کا عنوان ہے سیرت طیبہ میں تعلیم اخلاق۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت میں اچھے اخلاق ودیت کر رکھے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے ذریعے یہ اخلاق ہم تک پہنچتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اخلاق بام عروج تک پہنچائے ہیں اور ہم تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کا درس پہنچایا۔ تو انہی اخلاق کے بارے میں ہم اس یونٹ میں مطالعہ کریں گے۔ اس یونٹ میں آپ کو اخلاق کے مفہوم کے بارے میں بتایا جائے گا، اخلاق کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے، اخلاق کو پہچاننے کا طریقہ کار آپ کے سامنے آئے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سکھانے کے لیے جو مختلف اسالیب اپنائے ان اسالیب کے بارے میں آپ پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اخلاق کا مفہوم کیا ہے؟ اخلاق خلق سے نکلا ہے۔ خلق انسان کے اندر موجود اس پختہ صلاحیت کا نام ہے جس سے افعال بغیر غور و فکر کے بلا تکلف سر انجام پائیں۔ جیسے فرض کریں ایک آدمی کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے سچ بولنے کی، تو وہ بغیر سوچے سمجھے سچ بولتا رہتا ہے، اور ایک آدمی نے اگر اپنے اندر پختہ عادت جھوٹ کی ڈالی ہوئی ہے تو وہ بغیر سوچے سمجھے جھوٹ بولتا رہے گا۔ تو اخلاق کا مطلب ایک ایسا پختہ راسخ ملکہ ہے جس سے افعال بغیر غور و فکر کے بلا تکلف سر انجام پائیں اور سرزد ہوتے رہیں۔ اخلاق عارضی کسی عمل کو نہیں کہا جاتا۔ ایک آدمی وقتی طور پر سخاوت کر لے، وقتی طور پر بہادری اختیار کر لے تو ہم اسے سخی یا شجاع نہیں کہتے۔ سخی اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر سخاوت ایک ایسے ملکہ کی صورت میں موجود ہو کہ بغیر غور و فکر کے اس سے سخاوت سرزد ہوتی رہے۔ ایک اور لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا، خلق، یعنی یہ 2 قسم کے اصطلاحات ہیں، ایک خا کے پیش کے ساتھ خلق اور ایک خا کے زبر کے ساتھ خلق۔ خلق کہتے ہیں انسان کے ظاہری اوصاف کو، انسان کی تخلیق کو، اور خلق کہتے ہیں انسان کے باطنی اوصاف کو جس کو ہم اخلاق کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں یہ دونوں اصطلاحات آپ کو ملتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے دعا، اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، کہ یا اللہ جس طرح آپ نے میری ظاہری تخلیق کو اچھا بنایا ہے اس طرح میرے اخلاق، میرے باطنی اوصاف کو بھی اچھا بنا دیجئے۔ تو اس دعا کے ذریعے آپ خلق اور خلق کے اندر جو فرق ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آگے علم الاخلاق ہے۔ علم الاخلاق کس کو کہتے ہیں؟ وہ علم جو انسان کے افعال کو پرکھے اور ایک مرتب نظام کے تحت لائے، اس کو ہم علم الاخلاق کہتے ہیں۔ اس علم کے ذریعے حقیقت کی پہچان ہوتی ہے، بھلائی اور برائی کی اصل حقیقت انسان کے سامنے واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح لوگوں کے جو رویے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات کے اصول ہیں، وہ اسی علم کی بنیاد پر طے ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ علم انسانی افعال کو پرکھتا ہے اور ایک مرتب نظام کے تحت انسان کے سامنے لاتا ہے۔ اخلاق کی 2 قسمیں ہیں۔ اچھے اخلاق کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں،
جیسے شکر گزاری ہے، امانت ہے، حلم ہے، سچائی ہے۔ برے اخلاق کو اخلاق سیئہ کہتے ہیں، جیسے جھوٹ ہے، خیانت ہے، ناشکری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی تکمیل فرمائی۔ آپ نے فرمایا بعثت لأتمم حسن الاخلاق، کہ مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ اور ایک اور روایت میں اس کے الفاظ یوں ہیں صالح الاخلاق، کہ مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے اچھے اخلاق کو اپنے کامل اور تکمیلی صورت میں بنا کر پیش فرمایا۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہمارے سامنے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اچھے اخلاق کو پہچانیں گے کیسے؟ یعنی ہم کیسے پہچانتے ہیں کہ یہ اخلاق اچھے ہیں اور یہ اخلاق برے ہیں؟ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کی فطرت کے اندر حق قبول کرنے کی استعداد رکھی ہے، اور حق کی طرف میلان اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کائنات کے مختلف چیزوں میں اچھائی یا برائی ہوتی ہے۔ انسان کے اپنے افعال میں اچھائی اور برائی ہوتی ہے۔ اس اچھائی اور برائی کو پہچاننے کی صلاحیت اللہ نے انسانی فطرت میں رکھی ہے۔ تو پہلے تو انسان اپنی فطرت کی بنیاد پر عقل کا استعمال کرتے ہوئے اخلاق کو پہچانتا ہے کہ یہ اچھے اخلاق ہیں اور یہ برے اخلاق ہیں، اور پھر وہ وحی سے رہنمائی لیتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو وہ صفات سکھائی ہیں کہ جو انسان اپنانے کا پابند ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اخلاق حسنہ کی پہچان یہ ملٹیپل طریقوں سے ہوتی ہے کہ آپ اپنی فطرت اور اپنی صالح استعداد کو بروئے کار لاتے ہیں عقل کی بنیاد پر، اور پھر اس کے بعد وہی الہی سے رہنمائی لیتے ہوئے آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اچھے اخلاق ہیں اور ان کو میں نے اپنانا ہے، یہ برے اخلاق ہیں اور اس سے میں نے بچنا ہے۔ جیسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف اخلاق کے بارے میں تعلیمات ارشاد فرمائی کہ سچ ہے اس کو اپناؤ، جھوٹ ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو اس طریقے سے ایک مومن اچھے اخلاق کو اپناتا ہے۔ اچھے اخلاق کی اہمیت کیا ہے؟ ہم اس کو دو طریقوں سے سمجھیں گے۔ ایک تو یہ کہ حضرات انبیاء علیہم السلام نے اپنے افعال کے ذریعے امت کو یہ درس دیا ہے کہ اچھے اخلاق اپناؤ۔ یعنی پیغمبر حضرات انبیاء علیہم السلام کا اپنا اسوہ حسنہ یہی ہے۔ قرآن کریم مختلف انبیاء علیہم السلام کے اسوہ حسنہ کا ذکر کرتے ہوئے ان کے مختلف صفات کا ذکر کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں شکر گزاری کا ذکر قرآن کریم میں ہے، انہ کان عبدا شکورا، کہ وہ بہت شکر گزار بندے تھے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت ادریس علیہم السلام کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ بڑے صدیق تھے، نبی تھے اور سچے تھے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، مختلف انبیاء علیہم السلام کے بارے میں قرآن کریم صابرین کی صفت ذکر کرتا ہے، کل من الصابرین، یہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے۔ اسی طرح سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، مختلف انبیاء علیہم السلام کا ذکر قرآن کریم میں آپ کو ملے گا۔ ان کے اسوہ حسنہ کی طرف رہنمائی آپ کو ملے گی کہ ان کے اندر امانت داری کی صفات تھیں، تحمل کی صفات تھیں، قوم کی اظہار ثانی پر وہ تحمل سے کام لیتے تھے۔ تو یہ انبیاء علیہم السلام کا اسوہ حسنہ ہمیں عملی طور پر یہ درس دے رہا ہے کہ اچھے اخلاق کو اپنانا بطور ایک امتی کے لیے، انسان کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے سامنے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے طرز عمل کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر ہیں۔ قرآن کریم آپ کی صفت رحمت کے بارے میں کہتا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہوئے، یعنی یہ آپ کی صفت نرمی تھی جس کو قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم دو طریقوں سے اس کو سمجھیں گے۔ تو انبیاء علیہم السلام کا اسوہ حسنہ آپ کے سامنے آیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات دیکھ لیں اچھے اخلاق کے بارے میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے روزے دار اور قیام کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ یعنی ایک آدمی مسلسل نفلی روزے رکھتا ہے، مسلسل رات کو قیام کرتا ہے، نفلی قیام کرتا ہے، دوسری طرف ایک آدمی فرائض انجام دیتا ہے اور ساتھ اچھے اخلاق پر محنت کرتا ہے، تو یہ حدیث ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ اچھے اخلاق پر محنت کرنے والا آدمی نفلی روزے رکھنے والے، نفلی لمبے لمبے قیام کرنے والے کے برابر درجہ پا لیتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات،
اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم نے اللہ کے ہاں اعلیٰ درجہ حاصل کرنا ہے، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا ہے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اخلاق کس طرح کے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر سید مجیب الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔